مومن کون ہے جس پہ روزہ فرض؟ کیا ایسے اوصاف ساڈے اندر موجود نے جن اوصاف خوبیاں تو یہ محسوس ہوئے کہ واقعی میں اور تسی مومن ہاں اور روزہ فرض ہے اور روزہ قبول ہوئے؟ قبولیت روزہ لئی ضروری ہے کہ روزہ رکھنے والا ایماندار ہو۔ جتنے بھی اعمال ضروری ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج، اس کی قبولیت کی اساس جو ہے وہ ایمان ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت دے الفاظ تو پہلے جن الفاظ نال مینوں اور تانوں خطاب کیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو ذرا غور فرمائی کہ صاحب ایمان شخص جو ہے وہ کیسا ہو۔ اصل روزہ رکھنا نہیں ہے، اصل ہے کہ روزہ اللہ قبول فرما لے، کیونکہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں سوائے بھوک اور پیاس دے کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی۔ کہیں ایسا نہ ہوئے کہ سوائے بھوک اور پیاس دے اور تکالیف دے کوئی چیز حصے ہی نہ آئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ غور کرے کہ اس کا روزہ قبول ہے یا نہیں۔ اتنی محنت جو انسان کرے، سارا دن روزہ، پھر ساری رات کا ایک حصہ قیام، قرآن پڑھنا، سننا، قیام اللیل، تراویح، اور انسان کے حصے کچھ بھی نہ آئے تو کتنا بد نصیب ہے۔ ایک تو ہوں جڑا روزہ رکھتا ہی نہیں، اعمال کرتا ہی نہیں، اور دوسرا بد نصیب ہوئے جو سب کچھ کرتا ہے قبول نہیں۔ قرآن پاک نے اشارہ فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ، قیامت والے دن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا چ اعمال کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن فیصلہ تصلا نارا حامیہ، جہنم میں پھینک دیتا جائے۔ اسی وجہ کہ اعمال اللہ دے ہاں قبول ہی نہیں ہوئے۔ تو قبولیت لئی سب تو پہلی جو چیز ضروری ہے تاکہ اس کا کیتا ہویا ہر عمل قبول ہو جائے، اس واسطے ایک بنیادی شرط ہے کہ جو انسان کھانا کھاندا ہے، جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، وہ لقمہ اور گھونٹ حلال دا ہوئے۔ کتنے روزے گزر چکے ہیں اور آگے جا رہی، کتنے روزے دار بیت اللہ تو لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کر پوری دنیا تک افطاری دے وقت دعا کرن والے لوگ۔ گزشتہ جمعے اندر حدیث بھی ہو پیار کہ افطاری دے عین وقت چند لمحات پہلے روزے دار جڑی دعا کرے اللہ قبول فرما، دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن کی وجہ ہے کہ پوری دنیا جتنے مسلمان نے بوقت افطاری دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا ایک ہی جاری ہے پوری دنیا کہ اللہ اس وبا تو دنیا نو محفوظ فرما لے، لیکن یہ دعا آسمان پہ چڑھتی نہیں، قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجوہات
تے اگر انسان غور کرے پوری طرح امانت داری نال غور کر کے لے آئے گا تو بات یہاں آ کے ختم ہوئے گی کہ پوری دنیا چ بہت کم لوگ ایسے نے جنہ دے پیٹ جانے والا لقمہ حلال۔ حرام لقمہ ایک ایسی بری چیز ہے کہ جس دے نال انسان دا کوئی عمل قبول ہی نہیں۔ اس لیے بندے نو پوری طرح یقین ہونا چاہیے۔ حدیث ہے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عشرہ مبشرہ صحابین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کوئی ایسا عمل دسو جس عمل نو میں کرا اور اللہ میری ہر دعا قبول کرے، میری کوئی دعا رد ہوئے ہی نہ، اللہ مینو مستجاب و دعوات بنا لے، ایسا شخص بنا دے جس دیا دعاواں قبول ہوں گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اگر تو چاہنا ہے کہ تیری ہر دعا قبول ہوئے تو تیرا ہر لقمہ حلال ہونا چاہیے، تسلی ہو، یقین ہوئے کہ جو میں کھا رہا جس مکان میں رہ رہے جو کپڑے میں استعمال کر رہے جو بیڈ بستر میرا استعمال جو چیز میرے استعمال میرے فہم سمجھ علم ایمان دے مطابق یہ حلال، یہ حرام دی کوئی آمیزش نہیں۔ تو پھر یقین کرے کہ جیڑی دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پوچھا گیا کہ اے سعد نبی علیہ السلام دے اس فرمان تو بعد تسی سناؤ کہ تسا پھر کتنی احتیاط فرمائی؟ آپ فرما دے میں اس وقت تک لقمہ اپنے منہ لے آندا ہی نہیں جب تک یقین نہ ہوئے کہ لقمہ حلال ہے، اور پھر سارا زندگی جو دعا کردے سن قبول ہوندی، جو کہندے سن اویں ہو جاندا سی۔ یہ مقام درجہ حاصل سیدنا سعد رضی اللہ تعالی، بلکہ صحیح البخاری اندر ہی سعد رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک دعا دا ذکر بھی، آپ گورنر سن کوفے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی، تو ایک آدمی نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی کے خلاف امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی خط لکھیا کہ سعد دی نماز ٹھیک نہیں پڑھاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے جدو خط پڑھیا بڑے حیران ہوئے کہ سعد ہوئے عشرہ مبشرہ صحابی ہوئے تے نماز نہ پڑھائے ٹھیک۔ انہاں بجائے اس دے کہ اس خط دے ہوتے کوئی رد عمل ظاہر کر دے، آپ نے کچھ بندے بھیجے کہ جاؤ سعد رضی اللہ تعالی دے بارے خفیہ رپورٹ لیا کے پھر سیدنا سعد نو ملنا اور کہنا کہ تواڈے خلاف اے خط ہے، پہلے ذرا سروے کر لینا، رپورٹ لے لینا، لوگوں کی گواہیاں لے لینا کہ واقعی سعد کے خلاف جو تحریر آئی ہے یہ اسی طرح۔ لوگ گئے کوفہ، پوچھا گیا کہ سعد رضی اللہ تعالی دی نماز کیسی؟ سارے کوفے دے جتنے لوگوں نے ملاقات ہوئی سب نے یہی بات کہی کہ سعد دی نماز درست ہے۔ کسی بندے نے بغض غصے ناراضگی لڑائی کوئی خط لکھ دیتا ہوئے تو قاصد پہنچے سینا سعد، فرمایا سعد اساں تیرے خلاف خفیہ سروے کیتا ہے، جو اے خط گیا ہے اس دے خلاف لوگوں نے گواہی کی، ہر بندہ کہتا ہے نماز درست ہے، خط تہاڈی نماز ٹھیک۔ دیکھنا ذرا غور کرنا
کہاں مدینہ اور کہاں کوفہ. خط کی تحریر ہے، کوئی خیانت کا تذکرہ نہیں، کسی اور چیز کا ذکر نہیں، صرف لکھن والے نے جھوٹ بول کے خط لکھیا ہے اور وہ کیڑی بات لکھی ہے کہ نماز ٹھیک نہیں. شکایت تو کوئی اور ہونی چاہیے تھی. جھوٹی بات جو کہنے والا کہہ رہے، جو لکھ رہے خط کوئی اور الزام لگنا چاہیے تھا کہ ساتھ نعوذ باللہ کوئی شراب پیندا ہے یا کوئی اور کبیرہ گناہ. نماز دے بارے کیوں لکھیا ہے؟ اس دور یہ تصور سی کہ جی دی نماز ٹھیک نہیں وہ گورنر دی حیثیت اور کرسی تے بیٹھن دے لائق اور قابل نہیں. نماز دے خلاف اگر بات کہی تھی نا عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہون گے، حیران ہون گے اور ایکشن لین گے کہ نماز گورنر دی نماز درست نہیں. سیدنا سعد رضی اللہ تعالی فرمان لگے کہ نماز تو میری ٹھیک ہے، یہ ویسے ہی اس فلاں بندے نے بغض غصے یہ خط لکھے انہوں بلا لیں. بلایا پوچھا گیا، وہ کہے نہیں نماز ٹھیک. سیدنا سعد فرمان و نماز میں اسی طرح پڑھانا جس طرح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مگر نماز پڑھی ہے، نماز رسول اللہ. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث نو جڑے باب وچ لے آندا ہے وہ بڑے قابل غور ہے. یہ اس باب وچ حدیث بیان ہوئی ہے جہدے وچ امام بخاری اوپر رحمہ اللہ نے باب بنایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ امام ہوئے مقتدی ہوئے سب پر فرض ہے، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہو. جس تو محسوس ہوتا ہے کہ سیدنا سعد نماز رسول پڑھتے سن، فاتحہ پڑھتے سن، تے کوفیاں نو وہ انداز نہیں سی اچھا لگتا جس میں تو خط لکھیا گیا یا غصے لکھیا گیا. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میری نماز ٹھیک ہے، وہ بندہ کہے نماز ٹھیک نہیں. ہن فیصلہ کون کرے بھائی؟ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھائے، یا اللہ جے تے بندہ ہے ٹھیک ہے اپنے موقف اپنی بات حق پر ہے پھر تو ٹھیک ہے کہ نماز میری غلطی، تو جے اے ٹھیک نہیں یا اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ اس کو فقر مسلط کر، غربت تنگ دستی اس کا مال تلف کر دے، یہ عمر اتنی لمبی کر دے، اینو فتنے چ پا دے. سینہ ساتھ دے ہاتھ اٹھ گئے جلال غصے چ. پھر تابعین فرما دین کہ اسا اپنی اکھاں نال ویکھیا اس بندے گلیاں بھیک منگدا سی، کھاندا پیندا انسان بھیک منگن تے مجبور ہو گیا. جدوں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ خلاف خط لکھے اور ساتھ سن مستجاب الدعوات جو کہندے سن اوویں ہو جاندا سی. اللہ اس لیے عمر لمبی کر. تابعین فرما دے کہ اس دے اکھاں دا جڑا اوپر پلکاں نے گوشت یہ اکھاں دے اوپر چڑھایا سی، اتنے بڑھاپے چلے گئے سی اور اس طرح اپنی گوشت اوپر کر کے ویکھدا سی. چوکاں چوراہاں کھڑے ہو کے لوکاں دیا اس طرح لٹدا پریشان اور برائی فحاشی بے حیائی اس طرح ملوث ہو گیا کہ چوکا چوراہاں کھڑے ہونا نالے بھیک منگنی نالے شرارتہ کر دیا. لوگوں نے کہنا اس بابے تو بچ جاؤ، انہوں صحابی رسول دی بد دعا لگی. ساری دنیا چیخ چلا رہی ہے کہ یا اللہ اس کورونا دی وبا تو سن محفوظ کر. دعا آسمان تے چڑھ دی نہیں، چڑھے تاں جے لقمہ حلال نہ ہوئے. سعد رضی اللہ عنہ فرما دے میری دعا کیوں نہیں سی رد؟ یاد رکھیے جڑا لقمہ حرام ہے نا یہ انسان نو مشرک بنا دے، اس کے اندر قناعت اور صبر ختم ہو جاتا، اللہ پر بھروسہ اور توکل ختم ہو جاتا. قرآن پاک دا آغاز کس تو ہے؟ یا اس طرح سمجھ لیجئے جدوں اسی عالم ارواح سا اللہ نے کی وعدہ لیا سی الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا ہوں یا نہیں؟
کیا تمہیں بنانے والا تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ اے نہیں سوال ہے وہاں پر میں تمہارا معبود ہوں یا نہیں؟ سجدے کے لائق میں ہوں یا نہیں؟ الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ جدو عالم ارواح کہہ کے آئے سا کہ یا اللہ تو ہی پالنے والا ہے، پھر حرام کے لقمے کی طرف توجہ کیوں؟ رب العالمین وہ ہے، پالنے والا وہ۔ اور جدو قبر چ انسان پہنچ گئے، سوال کیا ہے؟ من الہ کا، تیرا معبود کون ہے؟ نہیں، من رب کا، بتا کس عقیدے پر مرا، جس پر پیدا کیا تھا کہ میں ہوں تیرا رب۔ آج بتا قبر تیرا رب کون تھا جس نے یہاں تک تجھے پہنچایا؟ قرآن پاک کا آغاز کہاں سے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری کائنات کو پالنے والا اللہ ہے۔ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ رب العالمین وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، تو پھر اس پر حلال پر صبر کیوں؟ حلال دے لقمے پر قناعت کیوں نہیں؟ پھر حرام کے ذرائع کی تلاش کیوں جا رہی ہے؟ ساری عبادت لذت سکون کیوں نہیں ہے؟ پہلی رات تراویح بندے زیادہ، دوسری رات تھوڑے سن، تیسری رات پھر تھوڑے سن، آہستہ آہستہ اجے تک 15 تک تعداد گھٹنی، یعنی 2 3 صفحے غائب ہو، کاروبار بھی بند ہے، محنت مزدوری کے سارے سب کچھ بند ہو چکا ہے، لیکن قوم نو پھر بھی سبق نہیں، بھیک مانگ رہے، سارے معاملات رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کاروبار کے لیے، ہائے کاروبار کھلے، لیکن بنیاد ہے کہ انسان توبہ۔ مساجد کی اندر آنے والے لوگوں کی اکثریت پہلے دی طرح بھی نہیں، دیکھ لو، حساب کر لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام دے زمانے پاک کی تراویحاں نبی علیہ السلام نے پڑھائیاں سن، ہر رات صحابہ دی تعداد بڑھتی ساری، ہر رات گھٹ۔ عشاء دی نماز دیکھ لو کہ اگر 4 صفحہ ہون گی، 5 صفحہ ہون، تراویحاں تے پھر 4 ہو جان، 2 تو بعد 3 ہو جان، 4 تراویحاں تو بعد 2 ہو جان، ایویں گھٹ دیا رہے، جی میں آسمان نے چک لیا مگرو 2 صفحہ۔ یہ کیفیت کیوں ہے؟ لذت، سکون، اطمینان عبادت ہوندا ہی وہ ہوندا کیوں نہیں؟ اسی لیے تو نہیں ہوندا کہ جو پیٹ ہے جو حلال، کدے نہ کدے ملاوٹ، دھوکھا، رشوت، سود، جتنے بھی حرام دے ذرائع نے وہ سارے کمائی دکان چ موجود، کاروبار چ موجود۔ کس طرح لذت آئے؟ ایمان دی حلاوت جڑا پا لوے، صحیح مسلم دی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان دی حلاوت، مٹھاس، ذائقہ، سکون، اطمینان جنہوں نصیب ہو جائے، او دا پہلے ہی حالت کیفیت ہی ہونی کہ من رضی باللہ ربن، وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، میں جو اس نے لکھا ہے اور جتنا اس نے دینا ہے اور جیڑا اس نے مینوں اجازت دیتی ہے ذرا حلال ذرا استعمال کرن دی، بس میں وہی کر رب پر راضی ہو جائے کہ میرا اللہ میرا رب۔ حدیث بھی ہے اور پتہ ہے وہ کتنا عظیم ہے، قرآن پاک فرمایا زمین جو کچھ ہے، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، اے لوگو اس زمین پر جو کچھ ہے اس کو رزق دینا میری ذمہ داری، کافر ہو مسلم ہو سب کو میں رزق دیتا ہوں، اور میں نے وعدہ کیا میں رب ہوں، پالنے والا میں ہوں۔
اس کے دروازے سے نا امید ہو کے حرام کے ذرائع تلاش کرنا. یاد رکھنا لقمہ حرام کا پہلا اثر بندے کے ایمان پر عقیدے پر پڑتا ہے. اور اس آیت کا مصداق کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. حرام دے لقمے دا پہلا اثر ہی ایمان پر ہے. وہ کتنا عظیم ہے. حدیث پاک سن لیں. میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے بندو، یا عبادی. حدیث قدسی ہے. محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم واخرکم، اے میرے بندو تمہارے پہلے تمہارے پچھلے جتنے آج تک گزر چکے، جتنے قیامت تک آئیں گے، جن ہوں انسان ہوں، ساری کائنات ساری مخلوق ہو، ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے اور اپنی اپنی طلب چاہ ضرورت کے مطابق مجھ سے مانگے، ایک ہی ساتھ ایک ہی گھڑی سارے انسان، سارے جنات، سارے حیوانات، درند پرند چرند سب اکٹھے ہو جائے، ایک ہی لمحے مجھ سے مانگنا شروع کر دے، جو جو مانگتے جائے میں ان کو دیتا جاؤں. جب سارے لینے والے تھک جائیں گے تو پھر میرے خزانے میں فرمایا ایک سوئی جو دریا میں سمندر میں ڈبو کے نکال لی جائے، جتنا سمندر میں پانی کم ہوتا ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میرے خزانے میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی. یہ ہمارا رب اتنا عظیم رب. پھر بندے کی نظر ہو قبر پر، درخت پر، حجر پر، ملنگوں پر، انسان پر، اور در در وہ دھکے کھا رہا ہو اور حرام کے ذرائع استعمال کر کے مال اکٹھا کر رہا ہو. ہائے مال، ہائے مال. نبی رحمت کی حدیث سن لیجئے، صحیح البخاری کی حدیث. میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں میرے صحابہ 70,000 بندہ ایسا ہوئے گا قیامت والے دن جڑا بغیر حساب دے اللہ جنت عطا فرمائے گا. 70,000 بخاری کی حدیث میں 70,000. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسند احمد کی حدیث میں آگے تفصیل وضاحت بھی موجود کہ یا اللہ میری امت زیادہ ہے، وہ محبوب تیری حرص پر، تیری محبت پر، تیری عقیدت اپنی امت کے ساتھ پیار پر قربان جائے. اور بساختہ منہ سے نکلتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ ان پر رحمت نازل فرما. نبی علیہ السلام فرمایا جب مجھے یہ کہا گیا کہ تمہاری امت کے 70,000 بندہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، میں نے اسی وقت عرض کیا یا اللہ امت زیادہ ہوگی، عطا تھوڑی، میری تو امت زیادہ ہے، سارے نبیوں سے زیادہ امت میری ہوگی، اور صرف 70,000. کچھ اور عنایت کر، کچھ اور رحمت فرما. فرما محبوب چلو آپ راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کی رضا چاہت محبت میں ہم اعلان کرتے محبوب ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ملا لو. میرے صحابہ جانتے ہو یہ لوگ کون ہوں گے؟ اتنا بس حدیث پڑھی گھر تشریف لے گئے. صحابہ اکرام آپس اندر جنت کی حریص. صحابہ اکرام کہنے لگے یار نبی علیہ السلام نے کمال دی حدیث پڑھی ہے، بیان فرمائی ہے، بڑی عظیم بشارت ہے، یہ لوگ کون ہو سکتے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے ساڑھے تو علاوہ پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم ہی ہیں پہلی امت، آپ کی امت کا آغاز ہم ہیں، ہم نے کفر سے توبہ کر کے سلام لائے، ہم ہوں گے، اور کون ہو سکتا ہے؟ بعض صحابہ نے کہا نہیں نہیں، ہم نے تو کفر کا زمانہ پایا، کفر میں کسی نے شرک کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کوئی گناہ کیا، کسی نے کوئی گناہ کیا، اب ہم توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے، ہماری پھر بھی زندگی کا کچھ نہ کچھ عرصہ گناہوں میں گزرا، اس لیے یہ ہم نہیں ہو سکتے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام پر پیدا ہوئے، اسلام پر مرے، ہماری اولادیں ہوں گی، ہم نہیں ہوں گے.
نبی علیہ السلام کچھ دیر بعد بار تشریف لے آئے، فرمایا میرے صحابہ کیا کہہ رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ تمہاری جو حدیث تھی، جو ہمارا فرمان تھا، بشارت تھی، وہ دے بارے کچھ بات کر رہے سا، یہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے رب پر خاص توکل رکھتے تھے، رب پر توکل بھروسہ، جو لکھا ہے اور جتنا لکھا ہے اور جس انداز سے اس نے مجھے حکم دیا ہے میں وہی طریقہ اختیار کروں گا۔ رزق یہ بہن کا حق ہے کیوں لوں، یہ بھائی کا حق ہے کیوں لوں، یہ دوست کا حق ہے میں کیوں لوں، کسی اور کا حق ہے میں کیوں لوں؟ کوئی رشوت کی آفر کرے بندہ کہے یہ میرا حق نہیں ہے۔ جانتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تحصیلدار بنا کے صحابہ نو بھیج دے سن زکوٰۃ کی وصولی کے لیے۔ جب واپس ایک تحصیلدار پہنچا نا زکوٰۃ وصول کر کے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے زکوٰۃ اور یہ ہے میرا تحفہ۔ میں وہاں گیا، انہوں نے مجھے تحفہ دیا، میں جتنا صبر کر کے پہنچا وہاں معصول لینے، زکوٰۃ لینے، وصول کرنے، بحیثیت تحصیلدار میں وہاں پہنچا۔ انہوں نے کہا بھائی یار تو تحصیلدار ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ہے تے ساڈے کول آیا تے چلو تیرا یہ تحفہ ہو گیا، یہ تیرا تحفہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ عشر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جے تو نہ جاندا تینوں وہ گھر بھی جے داندے تحفہ؟ یا رسول اللہ جی میں تحصیلدار نہ ہوا اتنے نہ جاواں تے مینوں نہ کدوں تحفہ دیونا سی۔ فرمایا یہ بھی پھر تیرا مال نہیں ہے، یہ بھی بیت المال کا ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ تمہاری وہ حصہ ہے جو تمہاری تنخواہ ہے، جو تمہاری مزدوری ہے، جو تمہارا معاوضہ ہے، جو طے شدہ ہے ہم دیتے ہیں وہ ہے۔ یہ تحفے تحائف جس سیٹ پر بیٹھ کے تو لے رہا ہے یہ حرام ہے۔ پتہ تو جب چلے نا کہ بندہ تھانے دار نہ ہو تو کوئی گھر بھیجے، یہ سیٹ پر پیسے مل رہے ہیں، یہ سیٹ کا تقاضا ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ اگر یہ سیٹ نہ ہوتی تجھے کون تحفے تحائف پیش کرتا؟ اسلام نے لقمہ حلال کو اختیار کرنا لازم قرار دیا۔ 70,000 بندہ وہ شخص جنت میں چھائے گا جو رب پر توکل کرتا۔ کتنا توکل؟ آپ فرما بیمار ہو جائیں دوائی سنت ہے، دم کرانا بھی سنت، لیکن وہ کہہ دیں کہ یا اللہ دوائی تو بغیر، دم تو بغیر، تجھے بیماری لے آن پہ قادر ہے تو دور کرنے پر بھی قادر ہے۔ ہم نہیں دم کرواتے، نہیں دوائی کھاتے، اللہ بغیر حساب کے جنت ہے۔ یہ بڑا اونچا درجہ ہے، یہاں پہنچنا بڑا مشکل۔ ساروں سر درد ہوئے تو ہم تو فوری دوائی لیتے، برداشت نہیں کر سکتے، یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، لیکن یہ اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ جب دم اور علاج کروان واسطے انسان جاندہ ہے، توکل اگرچہ وہ توکل کے منافی بھی نہیں ہے، ایمان کے منافی بھی نہیں ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن جانے والا دم والے کے پاس جب گھر سے چلے فلاں سے دم کرواتا ہوں، فلاں سے ڈاکٹر سے دوائی لے آتا ہوں، وہاں تک جاتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیالات ہے کہ دوائی لوں گا، اس کی دوائی بہت وہ کامیاب جناب اچھا لائق قابل ترین ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، اس کی دوائی واقعی اثر کرے گی، فلاں ٹھیک ہو گیا، فلاں ٹھیک ہو گیا، فلاں سے فلاں نے دم کروایا وہ ٹھیک ہو گیا، میں جاؤں گا ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس وقت کے پاس جاتے تک اس کے دل و دماغ میں وہی شخص تھا، جب وہی تھا تب ہی تو توکل جو ہے یہ تقاضا ہے کہ اتنے لمحات بھی تیری توجہ غیر اللہ کی طرف کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے اللہ نے اس پر توکل بھروسہ کرنے والے شخص جو گھر بیٹھے، لانے والا بھی تو ہے، عطا کرنے والا تو ہے، ٹالنے والا تو ہے۔ کون سی یہ وبائی مرض جو ہماری دنیا میں پھیل چکی ہے، کون سی یا اللہ ہم نے بنائی ہے یا ہم نے بھیجی ہے یا ہماری طرف سے ایسا ہوا ہے؟ اے اللہ اگر تو لانے پر قادر ہے تو لے جانے پر بھی قادر۔ یہ بھروسہ، یہ ایمان بغیر حساب کے جنت میں یہ جائیں گے اس وجہ سے کہ ان کا توکل تھا، بھروسہ۔ یاد رکھنا جڑا بندہ
حرام مال کھا لے، اس کا سب سے بڑا حملہ بندے کے ایمان پر ہو، عقیدے پر ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرما بندہ نفاق کے زمرے ٹر جاندہ ہے، چلا جاندہ ہے جب انسان حرام کھانا لگے۔ نفاق کیوں؟ نفاق منافق، قرآن نے کی فرما ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے جو سب سے نیچے گڑا ہوگا وہاں منافق جائے۔ منافقین کے لیے گڑا ہے بڑا گہرا، اور پتہ گہرا کتنا ہے؟ حدیث مسلم میرے تو محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود سن، آپ نے اچانک فرمایا میرے صحابہ ایک آواز آئی جس طرح اتوں کوئی چیز سٹی ہے نا تھلے نو تے کھڑک پتھر سٹیے تے کھڑک پیدا ہوتا ہے، آواز پیدا ہوتی ہے، گونج پیدا ہوتی ہے، اس طرح دی آواز آئی۔ فرمایا میرے صحابہ یہ آواز تم نے سنی ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنی۔ جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہمارے علم میں نہیں۔ فرمایا آج سے 70 سال پہلے اللہ نے جہنم میں ایک پتھر پھینکوایا تھا، آج وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ اتوں کھڑے ہو کے پتھر سٹو تو کتنے لمحات میں نیچے آتا ہے؟ 70 سال کے بعد جس جہنم کے گڑے کے اوپر کھڑے ہو کے پتھر پھینکیں تو 70 سال لگتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اس گڑے میں منافقین جائیں، حرام کھانے والا درجہ نفاق میں، جو کہ حدیث ہے مشہور، نبی علیہ السلام فرمایا منافق کی 3 علامات ہے، بولے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور امانت دے تو خیانت کرتا ہے۔ خیانت جناب حرام کھانے کی بدترین صورت۔ مال اس کے پاس، کسی کا مال، مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی جان مال عزت محفوظ ہو گئی۔ کسی مسلمان شخص کا مال نہیں کھا سکتے، اس کا مال تجھ سے محفوظ ہو۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی جان سے مال سے تمہاری ذات سے محفوظ رہے، جان بھی مال بھی عزت۔ یہ جو ہے حدیث مسلمان ہو ہوں جی ہاتھ کھولو مسلمان محفوظ رہے تے ہاتھ جیڑا مارتے ہو لوگوں دے مال نو یہ محفوظ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ صرف تھپڑ نہیں مارنا باقی مال سارا لے جانا ہے۔ ہم نے حدیث کا معنی ہی غلط سمجھا ہے کہ تھپڑ نہیں مارنا، من سالم المسلمون من لسان و ید، مسلمان ہو جی ہاتھ کھولو زبان محفوظ، دوسرا محفوظ رہے۔ ہاتھ کی ڈنڈی، یہ ترازو کی ڈنڈی، یہ ملاوٹ، یہ دھوکہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہ رہا ہے؟ نہیں، یہ تمہارے ہاتھ کی تیزی، ہاتھ کی صفائی، دیکھتے دیکھتے دکھانا کچھ، دینا کچھ، کہنا کچھ، جھوٹ بولتے رہنا سارا دن، بتانا اور کوالٹی، دینا اور کوالٹی۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہاتھ کی صفائی ہے، یہی ہے مسلمان؟ نہیں، مسلمان وہ ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایمان پر یہ دوسرا حملہ ہے حرام کے لقمے کا۔ اور سن لے لو جتنی شان کیوں نہ ہو، سیدزادہ ہو، قریش خاندان ہو، اعلی خاندان ہو، اونچا خاندان ہو، ولیوں کی لڑی ہو، حدیث سن لو نبی علیہ السلام جس کو عمل پیچھے کر دے گا اس کو نسب آگے نہیں کرے گا۔ جو عمل میں پیچھے رہ گیا وہ خاندان سے آگے نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ میں نبی کا چاچا ہوں، اس لیے کہ میں نبی کا بیٹا ہوں، اس لیے کہ میں نبی کا باپ ہوں، اس لیے کہ میرا یہ تعلق، میرا یہ تعلق۔ نبی علیہ السلام جس کو عمل پیچھے کر دے نسب آگے نہیں کر سکے گا۔ تبھی تو آپ نے اپنی پیاری لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا تھا فاطمہ اعمال کرنا، میں محمد قیامت والے دن مالک نہیں ہوں گا، اپنے اعمال کر کے لانا۔ کیا فرمایا تھا کسی کے مال کھانے کے بارے میں کہ میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی میں محمد ہاتھ کاٹ دیتا۔ کتنا مشتبہ چیز سے رسول اللہ بچتے تھے۔ سینہ حسن ساتھ ہے،
رضی اللہ تعالی راستے میں چلتے چلتے کھجور گری پڑی تھی، سیدنا حسن ابن علی نے اٹھا لی اور منہ میں ڈال لی۔ ہماری تو لاتے چلتے چلتے ریڑیوں سے کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ چلتی چلتی جناب ٹرالیوں سے پیچھے سے گنے کھانچ لیتے ہیں۔ چلتی چلتی جناب گاڑیوں سے کوئی نہ کوئی مال اتار لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ بیٹا کس کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حسن۔ جا رہے ہیں ساتھ رسول اللہ، گلی میں کھجور گری ہوئی ہے۔ سید حسن چھوٹے تھے، بچے تھے، نیچے چکے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ رسول رحمت نے دیکھ لیا، دوڑے، بچہ ہے، معصوم ہے، چھوٹا ہے، کیا ہوا؟ نہیں، چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو تم تو کھجوریں کہتے ہو یا کھانا کہتے ہو یا افطاری کہتے ہو، جس ماں نے حرام کا لقمہ تم نے کمایا، بیوی کو کھلایا اور بیوی نے کھایا، اس کے پیٹ بطن سے بچہ ہوا، اس کی چھاتی سے اس نے دودھ پیا، جو حرام کے دودھ سے پلا ہے، یہی فرمانبرداری کرے گا؟ سن لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، انداز، سیرت۔ آگے دوڑے رسول اللہ تیزی کے ساتھ، منہ کو گردن پہ ہاتھ رکھ لیا اور سیدنا حسن کے منہ میں انگلی ڈالی، کھول لیا اور کھجور کو نکالا۔ فرمایا نکال باہر نکال، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صدقہ حرام ہے، کہیں یہ کھجور گرنے والی صدقے کی نہ ہو۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا۔ اسی تو صدقہ ہے جو وصول کرنے ابا کو لے آؤ، یہ ہے صدقہ، مالدار ہے اس پر حرام ہے، استطاعت ہے اس پر حرام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میری آل نسل پر صدقہ حرام ہے۔ حسن ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ یہ صدقے کی ہے، ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو، اور مشتبہ کھجور کا دانہ محمد کے نواسے کے پیٹ میں چلا جائے، یہ محمد مصطفیٰ برداشت نہیں۔ یہ ہے وہ سیرت۔ افطاری قبول نہیں، روزے قبول نہیں، آسمان پہ دعائیں چڑھتی نہیں، چیختے ہیں مولوی لمبی لمبی دعائیں، پونے گھنٹے کی دعا، پھر نیٹ پر چڑھتا ہے، پھر فخر ہوتا ہے فلاں جگہ جلسہ ہوا، فلاں مولوی نے گھنٹہ دعا، گھنٹہ چیختا رہا، گھنٹہ دو چیخ کے دعائیں کرتا رہا، پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور جب وہ قبول کرنے پہ آئے تو کتنے گھنٹوں کی دعا قبول کرتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الفاظ پورے نہیں ہوئے، یونس کی دعا قبول بھی ہو۔ کتنے لمحات؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ نبیوں کی دعائیں انتہائی مختصر ہے، لیکن دعائیں کرتے تھے قبول ہوتی۔ حرام کے لقمے کا تیسرا اثر امال پر ہے کہ امال قبول نہیں ہوتے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، حرام کھانے والا متقی نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل الجنہ الا مومن، بخاری کی حدیث ہے، اب مومن کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ مومن کون